آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بزرگوں کی اجسام مردہ نہیں ہوتے، مدتوں بعد بھی نکالے ہوئے اجسام تر و تازہ ہوتے. This is against the biological existence. This is against the law of nature. Within 48 hours, the bodies must decay. بدنوں نے گلنا سڑنا ہوتا، یہ جسم برباد ہونے چاہیے. پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر کیوں سلامت رہ جاتے ہیں؟ مدائن میں جب دو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عراق کے قصبے میں دو اصحاب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور ابو حذیفہ الیمانی کی جب قبروں میں پانی آیا، یہ بڑی لمبی بات ہے، میں مختصراً آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے خلیفہ وقت فیصل کا نوری سعید کی حکومت تھی، اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ ہماری قبریں بدلو، ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے مشورہ کیا اور اس قبروں کے ارد گرد بڑی گہری کھدائی کی، مگر پانی نظر نہیں آیا. تو انہوں نے چھوڑ دی ویسے، اس میں سیسا بھروا کے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر خواب میں آئے اور کہا تمہیں اپنے ذرائع پہ اعتبار ہے، ہماری بات پہ یقین نہیں ہے. تو پھر انہوں نے دوبارہ جب کھدائی کی تو اینڈ سینٹر آف دی گریوز میں حضرت ابو حذیفہ کی قبر تک پانی پہنچ چکا تھا اور ان کی متاثر ہونے والی تھی. اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ان کو اگر ہم باہر نکالیں گے تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. پھر اس کا اعلان تمام ممالک اسلامیہ کی کیا گیا. تو ممالک اسلامیہ نے یہ پیش کی ایک بات کہ جب اصحاب رسول کی ناشین مبارک نکلیں تو ہم انہیں سیلوٹیشن پیش کریں. تو تمام مسلم ممالک نے اپنے نمائندے، ٹرکش گورنمنٹ نے گارڈ بھیجی کہ وہ قبریں نکالیں گے، وہ لاشیں نکالیں گے حضرت اصحاب کی. تو ایک جرمن ڈاکٹر سے نیا ٹیلی ویژن آیا، بیرڈ نے نیا ٹیلی ویژن، تو انہیں بہت بڑی سکرین لگا کے وہ پوری کاروائی دکھائی. اینڈ یو نو وائی دے ور انٹرسٹڈ کہ مسلمان غلط ثابت. وہ چاہتے تھے کہ یہ اللہ پہ اعتبار ان کا غلط نکلے. یہ جو مسلمانوں کا تھیسس ہے نا شہداء کے بارے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ چاہتے تھے کہ ان کی باڈیز گلی سڑی نکلیں، ہم ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ فضول قسم کا اعتبار اور فیتھ لیے بیٹھے ہیں مسلمان. تو اس وقت ٹیلی ویژن لگایا گیا، لاکھوں لوگ جمع ہوئے. اصحاب رسول جب ان کی ناشین مبارک نکلی تو حضرت حذیفہ کی آنکھیں کھلی تھی. تو ایک جرمن اسپیشلسٹ ڈاکٹر ان کی آنکھوں پہ جھکا. جب ان آنکھوں میں جھانکا تو اس نے یہ جملہ بولا کہ بائی گاڈ دیز آر ناٹ دی آئیز آف اے ڈیڈ مین. تو اس نے جو کہ اتنی شائن ہے، اتنی چمک ہے، اتنی روشنی ہے ان میں کہ یہ کسی مردہ انسان کی آنکھیں نہیں ہوتی. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس کے بعد عراق کے بے شمار یہودیوں نے اسلام قبول کیا اور بڑی دور سے ہمارے ملک سے بھی ایک بیگم عثمان حیدر نمائندگی کے لیے گئی تھی. یہ واقعہ پھر انہوں نے انڈیا میں خود اپنے قلم سے لکھ کے پوری شہادت کے ساتھ اس کو قلم بند کیا. خواتین و حضرات، وہ لاشیں کیوں نہیں گلتی؟ وہ تو ایک نفس ہوتا، وہ کیوں نہیں گلتی؟ دیکھیے پروردگار کتنا مہربان ہے، کتنا دوست ہے ان دوستوں کا کہ جن کے بدنوں نے اپنی عقول کے مطابق، خدا کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق، اللہ کے کرم کے مطابق اپنے معاملات زندگی کو سنوارے رکھا، اور جنہوں نے اپنے ابدان کو اس جبلت کا شکار نہ ہونے دیا، ہوا و ہوس کا شکار نہ ہونے دیا، تمرد اور تکبر کا شکار نہ ہونے دیا، جانورانہ خصلتوں سے دور رکھا. اللہ نے یہ عہد کیا کہ اے زمین تو ان کے بدن کو کوئی نقصان نہیں ہو جائے.
یہ قیامت تک تیرے پاس امانتیں ہیں جو محفوظ رکھی جائیں، اور وہ بدن اپنی ارواح کے ساتھ اس طرح اٹھائے جاتے ہیں کہ ان کے مابین کوئی بندہ روح اور بدن کا فرق کر نہیں سکتا۔ یہ ہے مہذب نفس، یہ وہ